عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ صدر مملکت کل تک الیکشن کی تاریخ دے ورنہ استعفیٰ دے دیں۔ شیخ رشید کی 30 اپریل تک بڑے فیصلے ہونے کی بھی پیشگوئی۔ کہتے ہیں کہ عمران خان پر عالمی سازش کے تحت ایک اور بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد عابد۔ ڈیفنس لاہور میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں عمران خان کی نااہلی یا نئی پارٹی مسائل کا حل نہیں، قیمتیں بڑھنے پر بھی IMF خوش نہیں، صدر مملکت پیر تک الیکشن کی تاریخ دیں، ہم جانیں اور پھر سپریم کورٹ جانیں، ورنہ صدر پاکستان استعفیٰ دیں، گھر جائیں اور دندان سازی کریں۔ صوبے اور مرکز کے اکٹھے الیکشن ہوں گے، الوی صاحب صدر الیکشن کی ڈیٹ دے، جو یہ سیاسی طور پر بک بک کریں، ٹیں ٹیں کریں، ٹیں ٹیں فش کریں، وہ آپ ڈیٹ دے دیں الوی صاحب، باقی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتی ہے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ 30 اپریل تک ملکی سیاست کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، ورنہ کوئی بڑا طوفان آ سکتا ہے۔ عمران خان پر ایک اور بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ مریم کہتی ہیں کہ میری حکومت نہیں تو بتائیں کس کی حکومت ہے؟ عمران خان کہیں تو 22 فروری کو سب سے پہلے گرفتاری دوں گا۔ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ میری حکومت نہیں ہے، تو پھر جرأت کرو بتاؤ کس کی حکومت ہے۔ 60 دن گن لیں، 30 اپریل تک اس ملک کی سیاست کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے خواجہ آصف کی تعریف کی، بولے لگتا ہے ابھی ان میں خواجہ صفدر کا خون دوڑ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون سے 3 پارٹیاں نکلتی نظر آ رہی ہیں۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے مسلم لیگ کاف کے رہنما ساجد بھٹی کی ملاقات۔ پرویز الہی کہتے ہیں کہ عمران خان کے خوف نے حکمرانوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ نون لیگ میں سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں۔ اس ملاقات کا احوال جانیں گے لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنما ساجد احمد بھٹی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں نادر دوگل ایڈوکیٹ خبیب بلوچ بھی موجود تھے۔ سیاسی صورتحال اور ملکی معاملات اور قانونی امور پر مشاورت کی گئی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا۔ شکریہ لیاقت آپ کا۔ عمران خان کا ویڈیو لنک سے خطاب جاری ہے۔ ایک پاکستان کا قانون ہے جس کو کہتے ہیں فیئر ٹرائل ایکٹ، یہ پاکستان کا قانون ہے۔ میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ اس کے اوپر پوری بات کریں۔ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتا، کوئی ایجنسی، ISI، IB، پولیس، یہ کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتے جب تک یہ انٹیریئر منسٹر کو کہیں اور انٹیریئر منسٹر عدالت پہ جائے اور پھر عدالت کا جج ان کو اجازت دے کہ ہاں یہ ملک کی ضرورت ہے، یہ اس سے دہشت گردی بچ سکتی ہے یا ملک کے کوئی نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو سکتا ہے، وہ پھر اجازت دیتا ہے اور اس اجازت کے بعد پھر فون ٹیپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی فون کسی کا ٹیپ نہیں کر سکتا۔ تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت 1996 میں جب ہٹائی گئی تو ایک وجہ دی گئی تھی سپریم کورٹ میں کہ بے نظیر کے گورنمنٹ کے دوران فون ٹیپس کیے جاتے تھے بڑی بڑی پرسنالٹیز کے اور سیاسی مخالفین کے اور ججز کے۔ یہ ایک وجہ دی گئی تھی 96 میں۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا بڑا طاقتور پریزیڈنٹ تھا صدر نکسن۔ نکسن کی واٹر گیٹ سکینڈل ہوئی کیا تھی کہ وہ مخالفین کے فون ٹیپ کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اس پریزیڈنٹ کو ریزائن کرنا پڑا۔ تو آج یہ جو کھلے عام ہو رہا ہے، پہلے تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسمین آپ سے بات کریں، اس کے بعد پھر میں بات کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل دوپہر میں جب یہ آڈیو لیک ہوئی تو میں نے جب وہ آڈیو سنی تو مجھے امیڈیٹلی احساس ہوا کہ یہ کس مقصد کے لیے یہ لیک ہوئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ میں پچھلے 4 ماہ سے خان صاحب کی جو JIT بنی تھی، خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس JIT کو فالو اپ میں کر رہی تھی اور خاص طور پہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے گجرانوالہ کا، اس میں فالو اپ کر رہی تھی۔ اور یہ میں نے جب دیکھا کہ یہ کیوں کیا گیا ہے، وہ اس لیے کیا گیا کہ ہمارے JIT کا جب بنا تو اس کا کنوینر جو تھے یہ ڈوگر صاحب تھے جو CCPO تھے اس وقت، اور انہوں نے ڈوگر صاحب نے یہ بات انکشاف کر دی تھی حکومت کے سامنے کہ اس میں 3 لوگ ملوث ہیں،
یعنی جو اسیسنیشن اٹیمپٹ ہے خان صاحب کے اوپر وہ باقاعدہ ایک اوکسٹریٹڈ اٹیمپٹ تھی، اور انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ نہیں، اس میں 3 لوگ کم سے کم ملوث تھے، اور ان کا ایویڈنس انہوں نے کورٹ کو دے دیا تھا. اور اس کے بعد جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ افسروں کو بلیک میل کیا گیا. یہ کورٹ میں جب ایویڈنس کیا اور بلیک میل ہو کے کچھ افسروں نے ریزائن کر دیا، لیکن سی سی پی او جو ہیں ڈوگر صاحب، ہی اسٹک ٹو ہز گنز، وہ اسی طرح انہوں نے مینٹین کیا کہ یہ انکشاف ہوئے. یہ تو ساری باتیں میرے سامنے تب آئیں کہ جب ہم اے ٹی سی میں گئے، یہ جو گجرانوالہ کا کورٹ ہے، تو ایویڈنس جو خان صاحب کا یہ انویسٹیگیشن کا ایویڈنس ہے وہ آنے دیتے ہی نہیں تھے، اور اس کا حوالہ یعنی جب سی سی او پی کو ہٹایا تو ڈی جی اینٹی کرپشن کو دے دیا گیا. جو چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا جس کا نام انور شاہ صاحب تھے، ان کو انہوں نے پہلے کیا کیا کہ اس کو او ایس ٹی کر دیا، اور اس کے بعد جو ڈی جی تھا اس نے سارا ریکارڈ جو ہے اس کو سیل کر دیا اور تالا لگا دیا. ہم نے جب بار بار کہا کورٹ کو کہ جی یہ ہمیں ایویڈنس چاہیے، جو سارا ایویڈنس منگوائیں، تو پہلی دفعہ جو سیکنڈ ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے آ کے کہا کہ جی ڈی جی بدل دیا گیا ہے، اور یہ چٹھا صاحب کو لگا دیا گیا نیا ڈی جی اینٹی کرپشن، جو کہ ثناء اللہ کا رائٹ ہینڈ مین ہے، اور اب وہ ریکارڈ دے گا. اس کے اوپر جج صاحب نے غصہ کھایا اور انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجوں گا. انہوں نے اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجے، اور پروسیکیوٹنگ آفیسرز نے جب وہ کمرہ کھلا اور تالا کھلا تو دیکھا گیا کہ ایویڈنس سارا غائب ہو چکا ہے، اور چند صفحے 11 صفحے رہ گئے تھے اس سارے ایویڈنس کے، باقی سارا کچھ چوری ہو گیا. اور یہ بات کا انکشاف خود ہی ڈی جی نے بھی کیا اور اعلان بھی کر دیا کہ اب میں اس کے اوپر انکوائری کروں گا، یعنی خود ہی چور اور خود ہی منصف بننے کی ارادے سے. میرے لیے یہ ایک اتنا بڑا ہمارے لیے سانحہ تھا کہ سارا ایویڈنس جو ہے اس کو انہوں نے خرد برد کر دیا، کہ جب ہائی کورٹ کا آرڈر پتا چلا کہ جی ہائی کورٹ نے سی سی پی او کو دوبارہ لگایا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں سی سی پی او سے پوچھوں کہ کب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری جو جے آئی ٹی ہے وچ از دا ریل جے آئی ٹی، جو اس وقت حکومت تھی اور حکومت نے یہ سارا کچھ کیا تھا، جے آئی ٹی بنائی تھی وچ از اے لیگل جے آئی ٹی، تو ہم نے تو آلریڈی اس پہ ہمیں ٹرسٹ تھا کہ یہ بندہ جو ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک جوائن کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ابھی تک میرے آرڈرز نہیں آئے. وہ آپ نے سارا ٹیپ سنا جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی. اس میں مجھ سے سوال پوچھے گئے کہ کنسرن کیوں تھا. ارے بھائی مجھے کنسرن نہیں ہوگا تو کیوں نہیں کنسرن ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، خان صاحب کی ساری جو انویسٹیگیشن ہے ان کے آپ نے بندے بھی غائب کر دیے، اس کے بعد جن لوگ جو ایویڈنس ہے اس کو بھی غائب کر رہے ہیں آپ. تو ہمیں تو بالکل کسی طریقے سے کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں تھا، اور ہمیں امید تھی کہ اب سی سی پی او کے واپس آنے سے، یعنی ڈوگر کے واپس آنے سے ہم دوبارہ اپنا جے آئی ٹی جو ہے وہ شروع کر دیں گے. میں سخت مذمت کرتی ہوں. میں نے خان صاحب کے سامنے آ کے بتایا کہ جی مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جی فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق میں ایک سٹیزن ہوں اس پاکستان کا، میرا وہ چادر اور چار دیواری تو جو پامال کرنی تھی ان لوگوں نے، ہم خواتین کے لیے تو ہم ساری عورتیں جو ہیں ان کے شر سے نہیں بچ سکتے. جس طرح ان لوگوں نے ٹیپنگ کرنی شروع کر دی ہے، وجہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق یہ کیسے ٹیپ کر سکتے تھے ہمیں؟ ہاؤ کوڈ ہی ٹیپ؟ کیا انہوں نے اجازت لی تھی؟ کیا یہ ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے یہ کسی جج کے پاس گیا تھا؟ اس نے جا کے جج سے اجازت لی تھی؟ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ. اور میں انشاءاللہ خان صاحب کو بتایا کہ میں کورٹ میں جا رہی ہوں، اور میں کورٹ کے اندر سے جا کے یہ سارے سوالوں کا جواب دوں گی کہ یہ آئی ایس آئی بی یا پولیس میں سے کس نے ٹیپ کیا اور پھر کس طرح ریلیز کیا. کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو میرا رائٹ ہے، وہ اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا. جی شکریہ ڈاکٹر یاسمین. میں آج اپنی سپریم عدلیہ سے مخاطب ہوں. 4 مہینے پہلے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اسی فیئر ٹرائلز ایکٹ کے تحت میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور اس میں وہ پٹیشن کیا دائر کی تھی کہ ٹیپس نکلی، آڈیو ٹیپس نکلی کہ میں جب پرائم منسٹر تھا، میں نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میری جو بات چیت کر رہا تھا میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے، وہ میری آفیشیل لائن تھی،
उस लाइन का टेप किया गया और जो मेरी आजम खान से बात हो रही थी उसको डॉक्टर करके और उसको रिलीज किया गया। उसके अलावा बुशरा बेगम वो ऑफिशियल लाइन से किसी से बात कर रही थी, उनकी भी टेप करके वो जो उनकी बातचीत थी, जो कॉन्वर्सेशन था, उसको भी डॉक्टर करके चेंज करके और 2 दफा वो रिलीज की गई। तो मैं इसलिए ये अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को कि मेरा तो चले, एक तो ये है कि जो डॉक्टर साहबा ने कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। हर इंसान का बुनियादी हक है आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी प्राइवेसी और हमारी डिग्निटी प्रोटेक्ट करने के लिए। आइन हमारी डिग्निटी और प्राइवेसी प्रोटेक्ट करता है। तो एक तो ये मैं अपनी बीवी बुशरा बेगम की तरफ से कि उनका राइट वायलेट हुआ, मेरा राइट वायलेट हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल बात कर रहा है अपनी लाइन से, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, अगर वो टेप हो रहा है और उसको फिर रिलीज कर रहे हैं, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ है। कोई भी मुल्क की इंपॉर्टेंट चीज हो जो अपनी सिक्योर लाइन से बात करूं और वो निकल जाए इस तरह, तो ये तो बड़ा खतरनाक है मुल्क के लिए। कोई भी प्राइम मिनिस्टर की बातचीत निकल जाए और उसके बाद शहबाज शरीफ की और वो मरियम की भी कोई ऑडियो लीक्स निकली और उसके अंदर भी उसमें तो खैर और बातें हो रही थी। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी अदलिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये तो एक अब पूरी माशरे में एक बीमारी फैल गई है। हर जब कोई किसी को ब्लैकमेल करना होता है उसकी टेप निकलाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर उनकी परवेज लाई की वो को टेप निकलाई, और वो सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम इशू है 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाना। ये सारी कौम अब देख रही है कि क्या आइन के ऊपर हमारी अदलिया 90 डेज में 90 दिन में इलेक्शन करवा सकेगी या नहीं करवा सकेगी। और ये अब अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए कोशिश की जा रही है। और इंटीरियर मिनिस्टर, मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर खुद बैठ के एक फोन टैप की बात करता है, जब डायरेक्ट उसकी जिम्मेदारी थी कि ये हुआ कैसे फोन टैप। क्या उसने परमिशन ली थी किसी अदलिया से, किसी हाई कोर्ट के जज से इजाजत लेके ये फोन टैप किया था। और इससे भी आगे चले जाएं कि हमारे मुल्क के अंदर अब जो मैं शुरू बात की थी, डीप फेक वीडियोस बनी हुई हैं जो ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। मैं 3 अपने सीनियर पार्टी लीडर्स जानता हूं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसके बाद सबको याद है कि मरियम नवाज ने बैठ के एक अनाउंस किया कि मेरे पास ऑडियो टेप्स हैं या वीडियो टेप्स हैं जजेस के ऊपर, वर्शद मलिक का जो केस था। उसके बाद रिटायर्ड जस्टिस साकिब निसार की एक ऑडियो टेप निकली जो बाद में पता चला कि फेक थी, यानी जोड़ी हुई थी, जो डीप फेक थी, यानी उसको पीस टुगेदर किया हुआ था। और उसके अलावा अब तो जनरल बाजवा ने भी कह दिया कि मेरे पास टेप्स हैं। तो ये क्या इस मुल्क में कंट्रोल करने के लिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए सब कुछ हो रहा है? और अब टेक्नोलॉजी। बुलेटिन में अब बात करें पोलियो मुहिम की, तो लाहौर और फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का आखिरी रोज। 6 रोज में लाहौर और फैसलाबाद में 35 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर कहती हैं कि हर सूरत 100% टारगेट हासिल करेंगे। इंसदाद पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। लाहौर और फैसलाबाद में खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आखिरी रोज। 6 रोज के दौरान दोनों अजला में 35 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। लाहौर में 20 लाख जबकि फैसलाबाद में 15 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई। 5 रोज में मुल्तान में 8 लाख और शेखपुरा में 2,47,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। मियांवाली में 3,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि पहले 5 रोज में घरों से गैर हाजिर पाए गए 69,375 बच्चों को कतरे पिला दिए गए। बाकी 1,04,353 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है। हालिया मुहिम में दीगर अजला से आए 14,279 बच्चों को भी लाहौर में पोलियो के कतरे पिलाए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हर सूरत 100% टारगेट हासिल करने की हिदायत की। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज।
पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का सालाना 3 रोज़ा टाकरा 2023 इख्तिताम पजीर हो गया। खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। पीजीसी के तलबा ने गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस तकरीब का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में और यहाँ पर 3 रोज़ा जो प्रोग्राम था पीजीसी टाकरा 2023, इसमें तलबा और तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया और डिफरेंट जो प्रोग्राम्स थे यहाँ पर हुए उसमें तलबा और तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया। और मेरे साथ यहाँ पर जो फातिया टीम है कैलेस्टर मुल्तान की, इनसे बात करते हैं। पहले हम जब स्टार्ट में आए थे तो थोड़े नर्वस भी थे लेकिन खुश भी थे और उम्मीद भी थी हमें कि हमारी पोजीशन आएगी। तो मतलब बहुत खुशी हो रही है कि हमें हमारी पोजीशन आई है, तो हम बहुत खुश हैं। आप बताएं इस बारे में। यहाँ कर हमें बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा कि टाकरा का फंक्शन हुआ ताकि बहुत से लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। ऐसे फंक्शंस होने चाहिए ताकि लोग अपना टैलेंट दिखा सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना पीजीसी के स्टूडेंट्स का यही कहना था। ऐसे फंक्शंस होते हैं तो हम निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों पे भी हिस्सा लेते हैं और अपने इस टैलेंट को हमें दिखाने का मौका